محرم ہے، کربلا کا میدان ہے۔ عبید اللہ کا خط آیا ہے عمر ابن سعد کے نام کہ میں نے تیرے ذمہ لگایا تھا یا حسین کو قتل کر دے یا حسین سے بیعت لے لے۔ 2 محرم سے حسین کربلا میں ہے، 9 محرم ہو گئی ہے، ابھی تک نہ تو نے بیعت لی ہے نہ تو نے سر قلم کیا ہے۔ دونوں میں سے ایک کام آج کر لے، اور اگر کر نہیں سکتا تو میرے پاس واپس کوفہ آ جا۔ ٹھیک جناب والے، خط آ گیا عبید اللہ کا عمر ابن سعد کے نام۔ اب عمر ابن سعد جانتا ہے حسین بیعت نہیں کرے گا کیونکہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ جملہ ضائع کر دیا ہے آپ نے۔ حسین بیعت نہیں کرے گا کیونکہ حسین علی کا بیٹا ہے۔ نہ علی نے کسی کی بیعت کی تھی نہ حسین کسی کی بیعت کرے گا۔ یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں، یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں۔ عبید اللہ کے نام خط میں عمر ابن سعد نے کہا تھا حسین بیعت کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پہلو میں علی کا دل ہے، اس کے پہلو میں علی کا دل ہے، بیعت لے نہیں سکتا۔ دوسری صورت ہے جنگ کرنے کی، اور اگر جنگ نہ کی تو میرا اپنا کام تمام ہو جائے گا۔ 9 لاکھ کے لشکر کو ابن سعد نے حکم دیا کہ گھوڑوں پہ سوار ہو کر حسین کے خیام کی جانب چلو۔ عزیزان گرامی، 9 بندے چل پڑے نا تو ان کے چلنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، اور 9 لاکھ بندے گھوڑوں پہ سوار ہو کر تلواریں بے نیاب کر کے نیزے اٹھا کر جب خیموں کی جانب چلے تو 9 لاکھ گھوڑوں کی 36 لاکھ ٹاپوں کی صدا سے کربلا کے ارد گرد کی سرزمین میں زلزلہ سا آیا۔ جہاں تک آوازیں جا رہی تھی پرندے سہم رہے تھے کہ 9 لاکھ بندہ بیک وقت چلنا شروع ہوا ہے۔ ہر طرف خوف چھایا ہوا تھا، ہر طرف ڈر چھایا ہوا تھا، پرندے تک سہمے ہوئے تھے۔ اگر کوئی مطمئن بیٹھا تھا تو حسین، اگر کوئی مطمئن بیٹھا تھا تو زہرا کا لال حسین مطمئن بیٹھا تھا۔ آوازوں کو سن کر بس ایک لفظ نکلا حسین کی زبان سے، عباس۔ اللہ اکبر، عباس، عباس کہنا تھا۔ تیزی سے عباس حسین کے قدموں میں آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا نوکر کو کیسے یاد کیا؟ عباس آوازیں سن رہے ہو؟ صبر سے رہیے گا۔ عباس آوازیں سن رہے ہو؟ جی مولا آواز سن رہا ہوں۔ عباس کے 9 لاکھ فوجی ہیں اور خیموں کی جانب آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں انہیں جا کے کہو جنگ آج نہیں کل ہوگی۔ حسین کا جلال، جنگ آج نہیں کل ہوگی۔ اور ان کی جرت کیسے ہوئی کہ انہوں نے خیموں کی جانب قدم بڑھایا؟ عزیزان گرامی، جرت کا نام آنا تھا۔ عباس کو جلال آیا، اور اب جلال میں جب عباس چلنے لگا نا، جب عباس چلنے لگا وہاں سے 9 لاکھ کی فوج ہے، گھوڑوں پہ سوار ہے۔ 9 لاکھ گھوڑوں کی 36 لاکھ ٹاپوں کی صدا پہ عباس کے پہلے قدم کا جلال چھا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس کے پہلے قدم کا جلال حسن ان 36 لاکھ آوازوں پہ چھا گیا۔ وہاں سامنے فوجی ہیں، تلواریں ہیں، تیر ہیں، نیزے ہیں، ڈھالے ہیں، اور ادھر سے نہتا عباس۔ کیا کہنے جرت عباس کے، کوئی چیز ہاتھ میں نہیں، نہ تلوار نہ نیزہ نہ ڈھال، اور عباس گھوڑے کی زین پہ سوار ہوئے اور فوج کی جانب چلنا شروع ہوئے۔ عباس کو آتا ہوا دیکھ کے 9 لاکھ کے سانس رک گئے، 9 لاکھ کے سانس رک گئے۔ عباس بیٹھتے تھے 2 رکابے گھوڑے پہ۔ کس پہ؟ 2 رکابے۔ 2 رکابہ گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ جو عام گھوڑا آپ دیکھتے ہیں نا، اس میں 1 رکاب ہوتی ہے، اس پہ قدم رکھ کے سوار گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ 2 رکابے گھوڑے کی دوہری رکاب ہوتی ہے، اور اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اگر بندہ 2 رکابے گھوڑے پہ بیٹھ جائے تو انسان چھپ جاتا ہے، گھوڑے کی گردن بلند ہوتی ہے۔ لیکن عباس ایسا شاہ سوار تھا، عباس ایسا جری تھا، جب گھوڑے 2 رکابے گھوڑے پہ عباس بیٹھتے تھے گھوڑے کی گردن نیچے ہوتی تھی، عباس کا سر اوپر ہوتا تھا، عباس کا سر اوپر ہوتا تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھ کے عباس چلے فوجوں کی جانب۔ فوجوں کے سامنے جا کے نا لکھنے والوں نے لکھا عباس اپنا گھوڑا اتنے قریب لائے عمر ابن سعد کی گھوڑے کے کہ اگر گھوڑے اپنے کنوتیاں گرا دیں تو آپس میں مل جائیں۔ ایسے عباس اس لشکر کے قریب آ گئے، اور اب بس منظر کو دیکھیے گا، سنیے گا نہیں، منظر کو دیکھیے گا۔ عباس نے جلال کی نظر سے 9 لاکھ کے لشکر کو دیکھا۔
نگاہ یوں 9 لاکھ کے لشکر پہ عباس نے دوڑائی. لکھنے والوں نے لکھا دیکھنے والا عباس اکیلا تھا لیکن 9 لاکھ میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا عباس مجھے دیکھ رہا ہے. عباس کی نگاہیں میری نگاہوں میں ہیں. یہ کہنے کے بعد بس اب عباس نے عجیب عجیب ممبر بنے ہیں اس گھر کے خطبے سنانے کے لیے. غدیر میں پہلانوں کا ممبر بنا تھا, آج وارث غدیر کے بیٹے نے گھوڑے کی زین کو ممبر بنایا. عباس نے گھوڑے, اگر اجازت ہے تو شروع کروں آپ کے سامنے, ساتھ چلو گے تو, ورنہ پھر یہ موتی ہے ریت پہ پھینکنے کے قابل نہیں ہے. عباس نے گھوڑے کی زین کو ممبر بنایا. شامیوں کی طرف دیکھ کے کہا یا اہل الشام یا قطیبۃ الطغاة واللیام یا قطیعۃ الاغنام ما ھذا الاجتہام علی الکرام ذوی الشرف والمقام اما تعرفون ابا عبداللہ حسین علیہ السلام رضی الوحی وفتیم العلم من سماہ الجلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مہدہ اسرافیل ومن استشفاء بمہدہ سلسائل من کان مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی العرش. توجہ ہے, میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلا جاؤں. خطبہ طویل ہے, ساتھ ساتھ خطبہ پڑھوں گا, ساتھ ساتھ ترجمہ کروں گا. یوں شامیوں کو دیکھ کے کہا یا اہل الشام. توجہ کیجئے گا, یا اہل الشام, یہ شامی وہ ہے نا جو حسین کو باغی کہہ رہے ہیں. یا اہل الشام یا قطیبۃ الطغاة واللیام, او شامیوں, او مانگے تانگے کے باغیوں کدھر آئے ہو. جی سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے, مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. یا اہل الشام یا قطیبۃ الطغاة واللیام, او مانگے تانگے کے باغیوں کدھر آئے ہو. اگلا جملہ سننا عباس کا, کیا کہنے عباس کے جملے کے. یا اہل الشام یا قطیبۃ الطغاة واللیام یا قطیعۃ الاغنام, اے بھیڑ بکریوں کی بھیڑیں کدھر آئے ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ عباس کی جرت ہے. 9 لاکھ کے بھیڑ, 9 لاکھ کا رش ہے, اور عباس انہیں کہہ رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی بھیڑوں. اسی لیے تو عباس تلوار نہیں لائے, بھیڑ بکری کو مارنا ہو تو گلا دبا کے مار دیتے. اسی لیے تو عباس تلوار نہیں لائے. یا قطیعۃ الاغنام, وہ بھیڑ بکریوں کی بھیڑوں. ما ھذا الاجتہام علی الکرام ذوی الشرف والمقام, یہ عزت والوں کی دروازوں پہ بھیڑ کیسی. یہ عزت والوں کے دروازوں پہ بھیڑ. اور اب جملہ سننا, عباس حسین کے فضائل پڑھنے جا رہا ہے. باقر نقوی نہیں, عباس حسین کے فضائل پڑھنے جا رہا ہے. اما تعرفون ابا عبداللہ حسین علیہ السلام, تم جانتے نہیں کہ یہ حسین کون ہے, تم جانتے نہیں کہ یہ حسین کون ہے. کتنی عباس کے جملے پہ تم عباس کو داد دے گو. اما تعرفون ابا عبداللہ حسین علیہ السلام, تم جانتے نہیں یہ عباس کون ہے, یہ حسین کون ہے, تم جانتے نہیں یہ حسین کون ہے. رضی الوحی و فتیم العلم, یہ وہ ہے جو وہی پی کے بنتا رہا. اللہ اکبر. یہ حسین وہ ہے جو وہی پی کے پلتا رہا. رضی نہیں, ترجمہ صحیح کرتا ہوں, رضی الوحی و فتیم العلم, یہ وہ ہے جو وہی پی کے پلتا رہا, جس کا مشروب وہی تھا, جس کا طعام علم تھا. جس کا مشروب وہی تھا, جس کا طعام علم تھا. اگلا جملہ سننا, رضی الوحی و فتیم العلم من سماہ الجلیل. اور شامیوں, یہ وہ ہے جس کا نام اس کے ماں باپ نے نہیں, اللہ نے حسین رکھا ہے. اللہ اکبر. جس کا نام اس کے ماں باپ نے نہیں, اللہ نے حسین رکھا ہے. اگلا جملہ سننا, من ناغاہ جبرائیل, جو گھر کے بستر پہ نہیں سوتا, جبریل کے پر پہ سوتا ہے. جبریل کے پر پہ سوتا ہے. ومن حرک مہدہ اسرافیل, اس کے جھولے کی ڈوری گھر کی نوکرانیاں نہیں فرشتے جھلاتے تھے. گھر کی نوکرانیاں نہیں فرشتے جھلاتے تھے. اور اگلا جملہ سننا, من استشفاء بمہدہ سلسائل, یہ حسین وہ ہے کہ جس کے جھولے سے فرشتوں کو شفاعت ملتی ہے.
مخاطب ہو کے شامیوں سے کہا تم نہیں جانتے یہ حسین کون ہے؟ میں تعارف کرواؤں؟ عباس نے فرمایا سنو یہ حسین کون ہے جس جملے کے لیے میں نے یہ سب کچھ کہا۔ عباس کہہ رہے ہیں حسین کون ہے؟ من کانا مشیہو علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہی علی الارض، یہ حسین وہ ہے جو زمین پہ کام چلا ہے بدن رسالت سے زیادہ چلا۔ اللہ اکبر جیو سلامت و حمالت و عزت کا عطا فرمائے۔ یہ حسین وہ ہے جو زمین پہ کم چلا ہے بدن رسالت زیادہ چلا ہے۔ اور یہی روایتوں کے جملے ہیں کانا یمشی ہے من صدرہی الی رجلہ وَإِلَى رِجْلَيْهِ مِنْ صَدْرِهِ۔ حسین مائیں چلنا سکھاتی ہیں نا بچوں کو، حسین ماں نے نہیں رسول نے چلنا سکھایا ہے۔ اور زمین پہ نہیں، حسین کے ہاتھ پکڑ کے رسول اپنے سینے پہ کھڑا کرتے تھے، پھر سینے سے لے کے قدموں تک حسین چلتا تھا، پھر قدموں سے لے کے سینے تک چلتا تھا۔ بس کہنا اتنا ہے جس کی اپنی سیرگاہ کعبہ کو حسین تھی اس کا بدن حسین کی سیرگاہ تھا۔ اس کا بدن حسین کی سیرگاہ تھا، اس کا بدن حسین کی سیرگاہ تھا، وہ بدن رسالت پہ چلنا سیکھتا رہا۔ سنیے گا عباس کے جملے اگر آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ من کان مشیہ علی جسد رسول اللہ اکثر من مشیہ علی الارض، جو زمین پہ کم چلا ہے جو بدن رسالت پہ زیادہ چلا ہے۔ اگلا جملہ سننا عباس کا، خدا کی قسم قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کے قابل ہے، لیکن جملہ سمجھ میں تب آئے گا جب پہلے میری ایک بات کا جواب دو گے۔ رسول نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ ایک حج ہے زندگی میں رسول، سکت ایک حج ہے۔ اب عباس کا جملہ سننا، اجعلتکم قبلتکم قبل رسول اللہ، اجعلتکم قبلتکم قبل رسول اللہ وموضع قبلاتہ طعامت علی صفوفکم، جسے محمد نے ایک دفعہ چوما وہ تو تمہارا قبلہ ہو گیا، اور جس کے بدن پہ محمد کے بوسوں کی بارش ہے کے بدن پہ رسول کے بوسوں کی بارش ہے، تمہاری تلواریں اسے مارنے کے لیے آئی ہیں۔ دنیا کو بتا رہے ہیں قبلہ وہ بنتا ہے جسے محمد بوسہ دے دے، اسی لیے تو اسے ایک دفعہ بوسہ دیا تھا، وہ چھوٹا قبلہ ہے۔ جس کے بدن پہ بوسوں کی بارش ہے وہ بڑا قبلہ ہے، اسی لیے تو جب چھوٹے قبلہ کی طرف سجدہ تھا پشت میں بڑا قبلہ آ گیا۔ نہیں فرمائی، پیچھے رہ رہے ہو، حویلی والے پیچھے رہ رہے ہو، تو چھوٹے قبلے کا سجدہ طویل ہو گیا کیونکہ اب بڑا قبلہ یہاں پہ موجود تھا، حسین کے لیے سجدہ طویل کر دیا گیا۔ اجعلتکم قبلتکم، اسے کعبہ بنایا ہے جسے محمد نے ایک دفعہ چوما ہے، اور جس پہ محمد کے بوسوں کی بارش تھی اسے قتل کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ کہتے کہتے نا، اب میں دیکھتا ہوں میری والے کیسے سن رہے ہو، یہ کہتے کہتے نا یک دل میں خیال آیا کہ شامی کہیں یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ یہ ہمیں فضائل کی لاج ڈال رہا ہے، کہیں یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ فضائل کی لاج ڈال رہا ہے اور ہماری تعداد کو دیکھ کے گھبرا گیا ہے۔ بس یہ خیال آنا تھا۔ یوں رکابوں پہ زور دے کے عباس نے کھڑے ہو کر شامیوں کو مخاطب کر کے کہا ایوہ البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن، او گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والی چھاڑیوں، شامیوں کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے۔ ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن، اور گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والی جھاڑیوں، اما تعرفون انا وزر الحسین بعد الحسن، مجھے جانتے نہیں ہو میں حسن اور حسین دونوں کا وزیر ہوں، میں حسن اور حسین دونوں کا وزیر ہوں۔ اور اب وزیر اپنے اختیارات انہیں بتانے جا رہا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم کون ہو، سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو۔ عباس کا جملہ سننا، خدا کی قسم زبان قدرت بن کے عباس بول رہا ہے، جانتے ہو میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہ ہوں لا متم علی مکاناتکم قبل سلط سیوفکم، میں عباس چاہوں نا تو جہاں کھڑے ہو کھڑے کھڑے مر جاؤ۔ سلامت میں مولا آپ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے۔ حسن اور حسین کا وزیر کہہ رہا ہے
میں چاہوں نہ جہاں کھڑے ہو لا متم لا مکاناتکم قبل سلت سیوفکم، اور اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ تلواروں پہ جائیں، جہاں کھڑے ہو وہاں کھڑے کھڑے مر جاؤ، اور تمہارا ہاتھ تلواروں پہ جائے بھی تو صحیح، تلوار بہتر جانتی ہے کہ کس کے قبضہ قدرت میں چلنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اب پھر ایک دفعہ شامیوں کو جب ان کی سانسیں خشک ہونے لگی نا، ایک دفعہ پھر شامیوں کو دیکھ کے کہا، شامیوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ عباس کا اختیار دیکھنا، موت و حیات پہ عباس کا اختیار دیکھنا۔ فرمایا میں وہ ہوں اگر چاہوں انی اخذا ارواحکم بین اعینکم، میں عباس چاہوں تمہاری آنکھوں کے درمیان سے تمہاری روحیں کھینچ لوں، میں عباس چاہوں تمہاری آنکھوں کے درمیان سے تمہاری روحوں کو کھینچ لوں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں دیکھ رہا ہوں تم پہ شیطان چھایا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم شیطان کے گھیرے میں آ چکے ہو۔ سنو، میں عباس کہہ رہا ہوں جنگ آج نہیں کل ہوگی۔ جلال عباس اکیلا عباس ہے، میں کہہ رہا ہوں جنگ آج نہیں، جنگ کل ہوگی۔ جاؤ فتفکروا بین امرنا و امرکم، جاؤ اور سوچو ہمارے اور اپنے امر کے بارے میں، رات بھر سوچنا تم کون ہو ہم کون ہیں۔ یہ کہہ کر عباس گھوڑے سے اترے، عباس گھوڑے سے اتر کے اپنے جوتے کی نوک سے عباس نے یوں ایک لکیر لگائی سرزمین کربلا پہ، یوں لکیر لگائی سرزمین کربلا پہ، اور لکیر لگا کے کہا اب جو اپنے باپ کا ہے وہ پار کر کے دکھائے۔ لکیر کھینچ کے کہا اب جو باپ کا ہے وہ پار کر کے دکھائے۔ اور اب جب عباس کہہ دے تو پھر کس کی جرت ہے؟ اب عباس کہہ دے تو پھر کس کی جرت ہے؟ اور وہ وہیں سے 9 لاکھ پلٹ گئے، اور عباس واپس کہنے میں آگے کہے مولا واپس بھیج دیا۔